یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر نہ لوہے کے بڑے شہر تھے، نہ آسمان کو چھوتی عمارتیں، جب انسان کا رشتہ زمین، آسمان، پانی اور ہوا سے سیدھا جڑا ہوا تھا۔ لوگ وقت کو گھڑی سے نہیں، سورج کے سایوں سے پہچانتے تھے، اور ہاتھوں میں وزن، لفظوں میں تاثیر اور خاموشی میں بھی مانا ہوا کرتے تھے۔ اس عہد میں ایک وسیع و عریض سرزمین تھی جسے لوگ ارض زبہات کہا کرتے تھے۔ یہ علاقہ پہاڑوں، ریگستانوں، گھنے جنگلات اور خاموش دریاؤں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ لباس پہنتے مگر دلوں میں گہرے راز رکھتے تھے۔ وہ کم بولتے مگر جب بولتے تو ان کی باتیں نسلوں تک یاد رکھی جاتی۔ اسی سرزمین کے کنارے ایک پرانا سا شہر تھا جس کی فصیل مٹی اور پتھروں سے بنی تھی، اور دروازے پر لکڑی کے بڑے بڑے پھاٹک تھے جو دن میں ایک بار کھلتے اور رات سے پہلے بند ہو جاتے۔ اس شہر کا نام تھا نور آباد۔ نور آباد کے لوگ عجیب تھے، وہ نہ بہت امیر تھے نہ بھوکے۔ وہ سچ بولنے کو عبادت سمجھتے اور جھوٹ کو ایسا زہر مانتے جو پورے خاندان کو بیمار کر دے۔ شہر میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جسے سب بابا سراج کہتے تھے۔ بابا سراج نے آدھی صدی دیکھی تھی، بادشاہوں کے عروج بھی، زوال بھی۔ وہ شہر کے کنارے ایک کچی سی جھونپڑی میں رہتا، مگر اس کے پاس علم کا ایسا خزانہ تھا جو کسی محل میں نہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اگر بابا سراج خاموش ہو جائے تو شہر کی روح سو جائے۔ نور آباد پر اس وقت ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا ملک حارث۔ ملک حارث طاقتور تھا مگر دل کا کمزور۔ وہ انصاف کرنا چاہتا تھا مگر دربار کے لوگ اس کے کانوں میں زہر گھولتے رہتے۔ بادشاہ کے محل میں سونا تھا مگر سکون نہیں۔ ہر رات وہ جاگتا اور خواب میں ایک ہی منظر دیکھتا، ایک بوڑھا، ایک ترازو اور ایک جلتا ہوا چراغ۔ وہ خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا جب بارش نے منہ موڑ لیا، کھیت سوکھنے لگے، کنویں خالی ہونے لگے اور لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ بازار میں سرگوشیاں تھیں، یہ سب کسی ظلم کا نتیجہ ہے۔ زمین بھی سچ پہچانتی تھی۔ بادشاہ نے دربار بلایا، وزیروں نے کہا یہ محض موسم کا کھیل ہے، مگر ایک خاموش آواز شہر میں پھیل رہی تھی، اور وہ آواز بابا سراج کی جھونپڑی سے نکلتی تھی۔ وہ کہتا تھا جب دل سوکھ جائے تو زمین بھی سوکھ جاتی ہے۔ ایک رات بادشاہ بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلا۔ وہ پہلی بار عام لوگوں کے درمیان تھا۔ اس نے بھوکے بچوں کو دیکھا، خاموش عورتوں کو دیکھا اور بابا سراج کو چراغ جلاتے دیکھا۔ بابا نے بادشاہ کو دیکھے بغیر کہا، آ گیا ہے نا وہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے مگر دل میں خوف نہیں۔ بادشاہ کانپ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ نے نیا موڑ لینا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، نور آباد کی گلیوں میں چراغ مدھم تھے، ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے شہر خود سانس روکے کھڑا ہو۔ بادشاہ ملک حارث جو ابھی بھیس میں تھا، یہ بابا سراج کی جھونپڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے قدم رک گئے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بابا سراج نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، چراغ کی لو کو درست کیا اور بغیر دیکھے کہا، اقتدار اگر دل سے خالی ہو جائے تو تاج بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر دل جاگ جائے تو جھونپڑی بھی محل لگتی ہے۔ بادشاہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ بادشاہ نے ہمت کر کے پوچھا، اے بابا، شہر پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ بارش کیوں رک گئی؟ بابا سراج مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں خوشی نہ تھی۔
بارش آسمان سے نہیں رکتی، بارش دلوں سے رکتی ہے۔ جب طاقتور کمزور کا حق دبائے، جب سچ بولنے والا ڈر جائے، تب زمین بھی احتجاج کرتی ہے۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا۔ بابا نے بات جاری رکھی، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس شہر کا ہر شخص ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ نہ دربار میں چاپلوسی تھی، نہ بازار میں دھوکہ، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے سچ کو مہنگا اور جھوٹ کو آسان سمجھ لیا۔ بابا سراج جھونپڑی کے کونے سے ایک پرانا ترازو لے آیا۔ اس کی ڈنڈیاں زنگ آلود تھی، مگر پلڑے برابر تھے۔ یہ ترازو تمہارے خواب میں اس لیے آتا ہے کیونکہ انصاف زنگ نہیں پکڑتا، صرف اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بادشاہ چونک گیا، تمہیں میرے خواب کا علم کیسے؟ بابا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب حاکم بے چین ہو تو زمین اس کی نیند ہم سے چھین لیتی ہے۔ بابا نے جلتا ہوا چراغ بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ چراغ نیت ہے، اگر نیت صاف ہو تو اندھیری گلی میں بھی راستہ مل جاتا ہے، اور اگر نیت بجھ جائے تو محل بھی قبر بن جاتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کروایا، کل سورج نکلتے ہی دربار عوام کے لیے کھلا ہوگا۔ ہر شخص بے خوف ہو کر سچ کہے گا۔ وزیروں کے چہرے زرد پڑ گئے، بازار میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں امید جاگ اٹھی۔ دربار میں سب سے پہلے ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ اس نے کہا، میرے بیٹے کی زمین چھین لی گئی کیونکہ اس کے پاس سفارش نہ تھی۔ پھر ایک ایک کر کے سچ سامنے آنے لگا۔ زمینیں، فیصلے، رشوت، ظلم، سب بے نقاب ہونے لگا۔ بادشاہ کا سر جھکتا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے ایک ظالم وزیر کو سزا سنائی اور ایک مظلوم کو حق لوٹایا، آسمان پر بادل گرجے، لوگ باہر نکل آئے۔ ایک قطرہ گرا، پھر دوسرا، پھر بارش نے زمین کو بھگو دیا۔ شہر رو رہا تھا مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ بابا سراج نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، زمین نے معافی قبول کر لی ہے۔ بادشاہ دربار سے نکلا اور پہلی بار تاج اتار کر زمین پر رکھا۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ صرف آغاز تھا۔ بارش کے بعد نور آباد کی مٹی سے ایسی خوشبو اٹھی جیسے زمین نے برسوں بعد سانس لیا ہو۔ گلیوں میں کیچڑ تھا مگر دلوں میں ہلکا پن۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے جیسے مدتوں بعد پہچان ہو رہی ہو۔ بادشاہ ملک حارث محل کے بلند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہی چراغ تھا جو بابا سراج نے دیا تھا۔ وہ چراغ جل رہا تھا مگر اس کی لو پہلے سے زیادہ نرم ہو چکی تھی۔ اگلی صبح بادشاہ خود بابا سراج کی جھونپڑی پر آیا، اس بار بغیر بھیس کے اور بغیر محافظوں کے۔ بابا نے مسکرا کر کہا، آج تم بادشاہ نہیں لگ رہے، آج انسان لگ رہے ہو۔ بادشاہ نے ادب سے سر جھکایا، بابا مجھے سچ جاننا ہے، آپ کون ہو اور یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بابا سراج آہستہ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں یادوں کا سمندر تھا۔ میں بھی کبھی اسی تخت کے قریب کھڑا تھا جس پر تم بیٹھتے ہو۔ بادشاہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بابا نے کہنا شروع کیا، کئی برس پہلے نور آباد کا ایک اور بادشاہ تھا، طاقتور، عقل مند مگر غرور میں اندھا۔ میں اس کا وزیر انصاف تھا، میرے ہاتھ میں قلم تھا اور اس قلم سے تقدیریں لکھی جاتی تھی۔ بابا کی آواز بھر آئی، ایک دن میں نے ایک فیصلے میں خاموشی اختیار کی، میں نے سچ دیکھا مگر بول نہ سکا۔ اسی خاموشی نے ایک بے گناہ کو سزا دلوائی، ایک ماں کو بیٹے سے جدا کیا اور شہر کے دل میں پہلا زخم لگایا۔
بابا نے آنکھیں بند کر لی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں بولوں گا یا پھر کچھ بھی نہیں رہوں گا۔ اس نے وزارت چھوڑ دی، محل چھوڑ دیا اور اس جھونپڑی میں آ بسا۔ بادشاہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، اور یہ چراغ؟ بابا مسکرایا، یہ اس غلطی کی یاد ہے، میں اسے جلائے رکھتا ہوں تاکہ کبھی بھول نہ جاؤں کہ خاموشی بھی ظلم ہوتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کچھ دن گزر گئے، بارش آتی رہی، کھیت ہرے ہونے لگے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ قریبی علاقوں سے قحط زدہ لوگ نور آباد کا رخ کرنے لگے۔ بھوک، بیماری اور خوف ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وزیروں نے کہا، انہی شہر میں مت آنے دیں، وسائل کم پڑ جائیں گے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، وہی خاموشی جس کا جرم بابا سراج نے بیان کیا تھا۔ بادشاہ نے چراغ کی طرف دیکھا، لو ابھی جل رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، نور آباد کے دروازے کھول دو، جو آیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ شہر میں کھلبلی مچ گئی، لوگ ڈرے مگر دروازے کھل گئے۔ کچھ ہی دنوں میں نور آباد کے لوگ بانٹنے لگے، کسی نے روٹی دی، کسی نے چھت، کسی نے دوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جتنا دیا گیا اتنا ہی واپس آیا۔ اناج کم نہ ہوا، دل بڑے ہو گئے۔ ایک رات بابا سراج نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے رب زمین و آسماں، اس شہر کو یاد رکھنا کہ طاقت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی اور سچ چلانے سے نہیں، بولنے سے پھیلتا ہے۔ چراغ کی لو تیز ہو گئی۔ اسی رات بابا سراج سو گیا اور پھر نہ جاگا۔ صبح جھونپڑی میں صرف چراغ جل رہا تھا اور ترازو برابر تھا۔ شہر جان چکا تھا کہ بابا گیا نہیں، وہ تاریخ بن گیا ہے۔ There is no God but Allah, we proclaim Muhammad's